this mosque? I mean, the name of the places, the famous places and roads. So just for the security reasons. Jetzt. Und Okay. let me close this now. Yeah. And now you can start. Yeah. Oh, okay. We can start. Thank you, Brother Jab. No problem. जी, आपका हुजूर इस्तकबाल है। तो हम आज की इस महफिल का आगाज करते हैं। सभी मेंबरान का खुशामदीद। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही अभी? जी हो रही है जी रिकॉर्डिंग। इधर तो नहीं आया निशान। हाँ नहीं, मेरी तरफ हो रही है रिकॉर्डिंग। और मेरी तरफ हो रही है? जी आपकी तरफ भी हो रही है। तो क्योंकि गुलाम अहमद कादियान मुझे उस मस्जिद में लेके गए, तो मैं बैठा हुआ था, वो बैठे हुए थे। कहा कि आप यहाँ क्यों नहीं आते? तो मैंने उन्हें सूरत हाल बताई कि इनकी तबीयतें कैसी हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप 5 अफराद को भेजें और वो इनके साथ डिसाइड करें कि 20 या 30 लोग हमारे आएंगे तो अच्छे भला ये तालीम पेश करेंगे अपनी, और मेरी तरफ से मोसेस इसको, क्योंकि ये स्टडी कर रहा है मज़ाहिब का मुवाज़ना, तो होगा सारा सेशन जर्मन में, क्योंकि वो सब जर्मन ही होंगे, तो इनके लोगों को भी आती होगी जर्मन, वो अपने ले आएंगे, उनके पास है। तो अगर आप चाहते हैं उनमें शरीक होना, तो उनमें 5 में से जो जाएंगे आपको भी भेज दूंगा। नहीं, मेरा हजूर मुश्किल है क्योंकि मैं तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता, तो घर में ही मैं करता हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए यहाँ बैठना और जाना। चलो ठीक है, फिर किसी और को भेज देंगे। जी तो शुरू करेंगे। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। वान साहब, आप कोई सवाल और कोई बात करना चाहें दूर से तो अपना आगाज कर सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वो जो मैसेज आपने मुझे भेजा है वो बिलाल को मिल गया है? आपने देखा है? जी जी। देख लिया उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने वसूल कर लिया, लेकिन वो सेटिंग लगी हुई है। अच्छा, हाँ, उन्हें मिल गया, उन्हें पता चल गया, मिल गया मैसेज। चलो ठीक है, यही देखना था। मुझे फिर जब भी कोई गुफ्तगू हो फिर मुझे बताना। जी जरूर बताऊंगा जी। ओके जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हुजूर, आप कुछ फरमाना चाह रहे थे? कुछ नहीं, मैंने कहा शुरू करें। जी, हमारे किसी दोस्त, किसी मेंबर, किसी भाई का सवाल हो तो वो हुजूर के गोशगुजार कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी हजूर, मैंने एक दो एमडीओ को बताया कि गुलाम अहमद कादियान साहब ने रूह की दुनिया में आपकी बैत कर ली है, और ये 3 खुलफा ने भी। तो अ, आप भी, वो कहते हैं कि आपको भी पैगाम दिए जाएं, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। आगे से कहते हैं नहीं, कोई और बात करो, वरना मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा, तुमसे मिलना नहीं पसंद करूंगा। आगे से ऐसी धमकियां देते हैं। फिर बंदे को दुख होता है, ये क्या है कि गुलाम अहमद कादियान साहब तो कहते हैं कि वो इनके ख्वाबों में भी आएंगे, इनको कहेंगे भी कि आपके हाथ पे बैत करें, आपके साथ ऐद वफा करें। तो असर क्यों नहीं हो रहा इन लोगों को? वो असर इसलिए नहीं हो रहा कि जैसे मोहम्मद साहब कहते थे कि यहूदी और मुसलमान एक पाँव की 2 जूती हैं, तो इसी तरह ये आमदियत भी एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। इनकी तालीमात तो खुल खुल के बता रही हैं कि 10,000 मसीह हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं, तो अपनी किताबों को खुद ही झुठला रहे हैं। तो
जो अपने नबी की नहीं मानते, लेकिन हम तो बोलते रहेंगे, हमारा मुंह तो नहीं बंद करा सकते। तो यहाँ तो ये तालीमात चलती रहेंगी और इनको बताती रहेंगी कि ये चाहे अपना मुसलमानों की तरह ये भी वो लानत ले लें जो यहूदियों ने ली थी, और तकरीबन ले ही चुके हैं। कहते हैं कि आएगा, लेकिन आएगा तो फिर ये मानेंगे, ये दूसरा सवाल है। तो कोई नहीं, अगर वो नहीं मानते तो ना माने, लेकिन हमें तो गवाही देनी है ना, कि कई लोग की दुनिया में ये कह ना सके ना कि वो मसीह ने गवाही नहीं दी इनके मतलब। तो गवाही दे रहा हूँ कि तुम अपना हाल भी वैसा ही ना करना जैसे उम्मत मुसलमा ने अपने ऊपर लानत डाल दी। जी मतलब। जी तो बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद हमारे सवालात लेने से पहले मैं उन सभी हमारे मेंबरान से दरख्वास्त करूंगा कि हुजूर के क़यामत के मजमून पर 3 से ज़ायद उर्दू में बयानात अपलोडेड हैं हमारे तमाम यूट्यूब चैनल्स पे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के। इसके अलावा क़यामत की निशानियां, क़यामत की अक़साम, और उस पर हुजूर ने दर्जनों सेमिनार्स भी दिए हैं। तो उस मुतल्लिक़ जितने सवालात आते हैं मैं वो हुजूर से रिपीट नहीं करता। जो सवालात नहीं पूछे गए मैं उन पे हुजूर को दरख्वास्त कर देता हूँ। तो लाइव सवालात आते हैं हुजूर क़यामत के मजमून पर, आज भी काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से मैं एक आपके गोशगुजार करूंगा। जैसे ही हमारे लाइव जो इस वक्त मेंबरान मौजूद हैं जूम में, अगर इनका कोई सवाल बाकी ना रहा तो अबरार साहब, खुदा की सलामती। आप अगर कोई सवाल करना चाहें या हुजूर से बात करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नहीं, जज़ाकल्लाह अतर भाई, खुदा की सलामती हो आप पे, हजूर पे। खुदा ताला आपको अपनी ईमान में रखे, हजूर को अपनी अपनी ईमान में रखे। जज़ाकल्लाह। सुने अबरार साहब, खुदा की सलामती हो। खुदा की सलामती जी हजूर आप पे। खैरियत है, खुदा की बड़ी अनायत। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी हजूर। ठीक है हजूर, खुदा ताला आपको कामयाबी दे, अपनी हिफाजत में रखिए। अल्लाह हाँ जी, कामयाबी दे रहा है, पाक। पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचता जा रहा है। जज़ाकल्लाह जी। और अभी तो मैं आया था पोलैंड, जी रोमानिया गया हुआ था, पोलैंड, फिर चेकोस्लोवाकिया, अब खुदा ने चाहा तो अमेरिका जाऊंगा। तो तादाद इंशाअल्लाह ताला। तादाद तो बहुत बढ़ती जा रही है और फैलता जा रहा है। तो खुदा की मदद शामिल हाल है, क्योंकि ये आसमानी तालीमात हैं, ये तो फैलेंगी। इसको तो ना कोई मजहब रोक सकता है, ना कोई फरिश्ते रोक सकते हैं, और ना नबी रोक सकते हैं। क्योंकि वो जो खुदा ने कहा है कि मेरी दुनिया आएगी, मेरे नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी, इंसान मेरी कदरों कीमत पहचानेगा। तो ये तो चाहे सारे जहानी डक्का लगा लें, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल खुदा की तालीमात और रोशनी फैलती जा रही है। मेहरबानी अबरार साहब। जी बेशक। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे मेंबर शाहरुख खान साहब, खुदा की सलामती जी। आप हुजूर से कोई बात करना चाहें या कोई सवाल हो आपका? शाहरुख खान साहब। अच्छा जी, इंटरनेट का इशू होगा या माइक ऑफ है, तो हम चलते हैं आगे। हमारे AR के, ये हमारे एक मेंबर हैं जी, खुदा की सलामती। अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। नहीं, हजरत साहब पे खुदा की सलामती हो। आप पर भी बस मैं सुन रहा हूँ। जी जी शुक्रिया, शुक्रिया। अ, तो हुजूर हम लाइव सवालात लेते हैं जी। और यहाँ पर कौन से मेंबर, ओ इन आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम है इंटरनेट का,
जी, तो मैं लाइव सवाल लेता हूँ। ये सैयद साहब नहीं आते? सही साहब, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी हजूर, सही साहब इस वक्त नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन उन्हें गया हुआ है। पिछली दफा भी नहीं थे। जी हजूर, मुझे वो बता रहे थे कि वो उनके घर में वो जो आया था तूफान मिल्टन, उसकी वजह से काफी छत पे नुकसान हुआ, छत वगैरह ठीक करा रहे हैं, छत उड़ गई थी उनकी। तो इस मामले में लगे हुए हैं, वो वहां पे बिजी हैं काफी। चलो ठीक। जी, लाइव सवाल। जी हजूर, हमारे एक मेंबर का आज के ही मजमून पे सवाल है, ये बांग्लादेश से है। जी, तो ये क़यामत के मजमून पे इनके सवालात हैं। तो ये फरमाते हैं कि जो फाइनल जजमेंट होगी, क्या उसके बाद भी ये इम्कान होगा कि कोई रूह, कोई शख्स अपने मुकाम से गिर जाए दोबारा? जैसा कि आपने फरमाया कि खुदा की ज़ात उस वक़्त जहन्नुमों को ख़त्म कर देंगे, तो क्या उसके बाद भी ये ऐसी कोई सूरत हाल मुमकिन है कि कोई शख्स अपनी हालत, अपने मुकाम से दोबारा गिर सके या गिर जाए? जब अबलीस हार गया और सजदा कर दिया, वापस जाना चाहता है, और जब ये दोस्त जो हैं, यहाँ खुदा की बरसात जब आ जाएगी तो यहाँ पे ये नूर भी पहुंचेगा। तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं होगी कॉन्ट्रेरी मुकाबले में जो किसी को गलत रास्ते से भटका सके। तो ये जो मौका था, जो मोहलत कुरान कहता है, वो तो खत्म हो गई है। जैसे मैं आपने हीटर चलाया हुआ है, मैं कर देता हूँ बंद, तो थोड़ी सी गर्माइश तो रहेगी, उसके बाद वो भी ठंडा हो जाएगा। तो इससे पहले के जो फाइनल आखिरी क्यामत आएगी, मैंने बताया भी था कि हर क्यामत एक नई जिंदगी, नया शऊर और नई मोहब्बत का पैगाम है। उसमें मैंने कोई 23 या 24 क्यामतें मैंने रात बताए थे। जी। हर क्यामत नई जिंदगी, नया शऊर है अकल के लिए, और नई मोहब्बत की तरक्की है। तो जब ये ताकतें ही नहीं होंगी वहां पे जिन्होंने, जो गिरे थे, तो वहां कोई दूसरी ताकत ही नहीं है जो दोबारा, वो वक्त भी खत्म हो गया जो मांगा था। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है, ये जब खुदा की बादशाहत आ जाएगी तो मैंने उस दुनिया में देखा, इतने खुदा वाले थे कि बड़े से बड़ा मसला आपका कोई 5 सेकंड में हल कर देते रूहानियत में। तो अब ये बुराई का नीचे गिरना जो है, खत्म हो जाएगी, ये क़यामत है। और सच्चाई का सूरज जो तलू होगा, खुदा की मोहब्बत, खुदा के नूर, खुदा का शऊर, अ, खुदा के जज्बात, ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक ऐसी संगम पे मिलेंगी जहाँ कोई सोच ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बच्चा मेरे पास ले आओ, कोई पैदाइश के बाद, 4 साल के बाद मैं गारंटी देता हूँ उस बच्चे की, ले जाओ, कि वो नबी बनेगा। मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर 4 साल वो बच्चा सोबत में गुजार जाए। अब देखो ना, कुछ सोबत में गुजर रहे हैं, ये नई नस्ल आ गई है, ये हर रोज उठ के बताते हैं कि खुदा की जात इनको मिल रही है। तो ये जो हमारे बूढ़े हैं, इनको क्यों नहीं मिल रही? तो खुदा ने कहा था
جب میرا زمانہ آئے گا تو ان کے بوڑھے تو سپنے دیکھیں گے، کیونکہ ان کو بھی تو آتے پڑی ہے نا، وارث شاہ آتا نہیں چاندیا پاوے کٹے پوری، تو ان کو پرانی بھی آتے ہیں نئی بھی آتے ہیں، پرانی دنیا بھی لے کے چل رہے ہیں، نئی دنیا بھی لے کے چل رہے ہیں، تو یہ تو سپنے دیکھیں گے۔ لیکن خدا نے کہا جو بچے خدا کی نور اور خدا کی دنیا میں پیدا ہوں گے وہ کشف دیکھیں گے، وہ سفر کریں گے، وہ مشاہدہ دیکھیں گے۔ تو میں نے اکثر غور بھی کیا ہے کہ جو دوسرے مذہبوں سے لوگ آتے ہیں ہمارے مشن میں، وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کسی مذہب سے ہوں یا احمدیت سے ہوں، میں کہتا تو نہیں لیکن ان میں کچھ ایسی آتے ہیں کہ پاوے کٹے پوری پوری، تو وہ اتنی جلدی نہیں جاتی۔ ہاں اگر جب ان کی نئی نسل آئے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی جماعت احمدیہ کو چھوڑ چکے ہیں، وہ یہ زبردستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، وہ پہلے ہی یورپین دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اسی طرح عیسائی، اسی طرح اور جو ہماری طرف آتے ہیں، تو ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیثیں پڑھ کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کا تو پہلے ہی سوال یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیدا ہوئے تو دماغی دنیا کے اندر، یہ دور جو ہے یہ سائنس کا دور ہے، میڈیسن شعور کا دور ہے، ریزن وجہ بتانی پڑتی ہے، تو وہ ہوئے اس ماحول میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ اور میں اتنا بتا دوں گا احمدیت کے جو جتنے بھی بچے ہیں وہ 5% بھی نہیں ہوں گے، وہ نکل گئے ہیں، جیسے تیر نہیں نکل جاتا کمان سے، وہ بس رسمی رسمی ان کی باتیں ادب سے سن لیتے ہوں گے، یہ باقی ہے کچھ نہیں اندر۔ تو وہ لوگ ان کا پہلے ہی سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں انٹلیکچوئل وجہ، حکمت، ذہانت اور ثبوت دیں کہ خدا کی ذات جو ہے اس کا وجود ہے۔ تو جب ان بیسس پہ آپ ان کو جواب دیتے ہیں، لے آتے ہیں وہاں پر، اس لیے سائنس اور روحانیت جو ہماری کتاب ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ سائنس اور روحانیت کو، سائنس اور مذہب کو نہیں، مذہب تو رہ گیا پیچھے، کیونکہ مذہب تو ایک رستہ تھا، آپ چلے سفر کے لیے تو کراچی سے، لاہور سے کراچی چلے آپ، تو وہ تو رستہ تھا، اب آپ کراچی پہنچ گئے پھر بھی ٹرین میں بیٹھے رہیں گے، پھر بھی آپ وہ بس میں بیٹھے رہیں گے، بھائی منزل پہ پہنچ گئے آپ۔ تو ان کی نئی نسل جو ہے جتنے مذاہب کی ہے وہ ایسے نکل گئی جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اب جیسے وہ ہماری جو ہیں ان کے کئی لاکھ ہیں اس پہ، ان کا سوال ہی ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کو، ہماری یہ سوالات ہیں، وہ کہتی ہے بھائی وہ تو 3 دن بولتے ہیں، آپ براہ راست سوال کریں، نہیں نہیں آپ ارینج کریں، تو کہتی میرے پاس وہ وقت ہوگا تو میں پھر ارینج کروں گی۔ تو جب یہ مذہب والے زندہ خدا سے ملا ہی نہیں سکتے تو وہ تو پانی ٹھہر گیا، اب جب پانی ٹھہر جائے تو وہ بدبو دیتا ہے، پانی چلتا رہے اس میں روانگی رہے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی زندہ خدا سے تعلق ہوا ہو، تو وہاں پھر قیامت کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔
اب عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں قیامت تو میں ہوں، کیونکہ میرے ذریعے وہ نبوتیں پوری ہوں گی جہاں پہ خدا کی دنیا آ جائے گی۔ توبہ کرو، خدا کی دل کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ تو نہیں لا سکا دنیا، لیکن میں نے تو سب تعلیمات اتنا کچھ کہا ہے، اتنا کچھ کہا ہے کہ خدا کی ذات بھی کہہ اٹھی یہ ساری تعلیمات جو ہے اب انسان کا دل میری طرف آئے گا۔ حتیٰ کہ ابلیس بھی کہہ گیا کہ اب جب یہ تعلیمات کھلیں گی تو کوئی مجھے شیطان نہیں کہے گا، بلکہ مجھے ابلیس کہہ کے پھر انہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، یہ اپنے آپ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹنر ہے اس کے گناہ میں۔ اس نے کہا تھا میرا تو زور نہیں چلتا ان کے اوپر، زور تو خدا تیرا چلتا ہے۔ میں نے انہیں بلایا، ہنسی خوشی دوڑے دوڑے میرے پاس آ گئے، تو یہ تو میرے پارٹنر ہے، آدھا شیطان میں آدھا یہ، تو ان کی نسلیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی ہیں۔ یہ کسی ایک بندے کو بھی خدا سے نہیں ملا سکتے، نہ خدا کی طرف لا سکتے، تو ان کا تو زور ہی نہیں ہے۔ تو قیامت کا مضمون یہی ہے میرے ذریعے جو اب ایک قیامت ہے کہ برائی کی دنیا کا توڑ ختم ہو جائے گا اور خدا کا دور شروع ہوگا۔ یہاں بڑا کچھ انہوں نے مذہب والوں نے زور لگائے، کبھی عشق محمدی میں پھنسایا، چاہے غلام احمد قادیان ہوں، پھنسایا تو عشق محمدی میں ہی کہ میں اللہ کے بعد محمد کے عشق میں کافر ہوں۔ واقعی کافر ہے، کاش تو خدا کے عشق میں ان کو کافر کرتا۔ اتنا کافر ہوئے خدا کے محمد کے عشق میں کہ وہ جو اصل راستے وہ بھی نہیں بتائے۔ تو یہ ان کی اہمیت یہ ہے ان کی۔ تو اب کیونکہ ہم بتا رہے ہیں شروع خدا سے ختم خدا پہ، اور بتا رہے ہیں کہ خدا کی ذات کو کھول کر سامنے لے کے آ رہے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیں، بھگوت گیتا پڑھ لیں، یہ یہودیت کی کتاب پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، سب کچھ پڑھ لیں آپ، ایک واقعہ بھی نہیں ملے گا جو بتائے اور روشنی ڈالے کہ نبی کا یا مسیح کا خدا سے جب ملاقات ہوئی اور خدا نے پھر اپنی ذات پہ کیا روشنی ڈالے، ایک واقعہ بھی نہیں۔ تو ان کے پاس، ان کے تو پلے کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پلے شریعت ہے، اور شریعت جو ہے وہ فرشتوں سے شروع ہوئی، کیونکہ ان کا تورات پہ یقین تھا کہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تمہیں شریعت فرشتوں سے دی لیکن تم نے عمل نہیں کیا، اب میں تمہارے بوجھ کو ہلکا کرتا ہوں خدا کا بتا کر، لیکن تم میرے پاس نہیں آتے۔ تو یہ ہے، تو اس دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا جہاں جنتیں ٹھنڈی، جہنم ٹھنڈی ہو جائیں، جہاں سے خدا کی دنیا کا سورج طلوع ہو جائے، تو کہ کوئی شخص محبت کے، کوئی ہے اس دنیا میں جو محبت کی دنیا سے نکلنا چاہتا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کوہ مکاں کی آزادی دی جائے اور وہ یہ کہے جی میں تو لاہور سے لے کے گجرانوالہ تک کا چکر لگاؤں گا، بس اس کو پنکھ دے دیے جائے؟ تو انہیں خدا کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، کیونکہ یہ زندگی محبت کے سوا، یہ زندگی محبت کے سوا کچھ اور بھی حقیقت ہے۔
तेरी जुल्फ और रुखसार की और तेरी 72 हूरों के सिवा भी कोई और हकीकत है। जी बेशक। ठीक है। और भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और। ठीक है नहीं। तो इन्होंने जो जमीन नापी है वो यूं नापी है कि मौलवी की दौड़ मस्जिद तक। ठीक है। और ईसाई की दौड़ अपने चर्च तक। बातें करवा लो इनसे, लेकिन हकीकत इनके पास नहीं है। हकीकत खुदा की जात कहती है उसको मिलती है जो मेरा हो जाता है, और मैं उसका हो जाता हूं। तो चाहे ये कहते रहे 1000 दफा कि मेरा जिंदा मजहब है, वो नहीं कहते, वो डड्डू वैसे वो कहते हैं तड़ाकू तड़ाकू, मेरा बाप सुल्तान था। तो दूसरे वो रात की तन्हाई में कहते हैं तुझे क्या तुझे क्या, तू तो नहीं है। तो वो अब इन पे ये हकीकत खुल गई रूह की दुनिया में कि वो तो भाई मजहब छोड़ बैठे, गुलाम अहमद का दिया, मोहम्मद साहब भी छोड़ बैठे, ईसा भी छोड़ बैठा, और ये तो आ गए हैं खुदा की दुनिया की मदद के लिए। आए तो खैर बड़ी देर हो गई है कि गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तो जो देर हुई आने में उसका खमियाजा भी ये भुगत भुगत रहे हैं रूह की दुनिया में। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि वो जो अहद किया था, अहद और पैमा किए थे, वो खुदा से किए थे कि मुझसे किए थे? खुदा ने दिए थे वो अहद और पैमा हर नबी से। जब वो आएगा जहां से मेरा जमाना शुरू होगा, और जब वो बता देगा सब कुछ मेरे मुतल्लिक, तो क्या तुम उसके मददगार होगे? हर नबी, हर मसीह ने ये कहा था हाँ हम उसकी मदद करेंगे। हम्म। लेकिन मदद तो इन्होंने 40 साल के बाद आए तो क्या है, लेकिन ना खुदा को इनकी जरूरत है, इनकी मदद की, ना फरिश्तों की, ना किसी और मखलूकात की। अगर आएंगे तो फायदा इनका, नहीं आएंगे तो नुकसान भी इनका है। क्योंकि हमने खुदा से शुरू कर कर सारी जिंदगी खुदा पर रोशनी डालते हुए वो कुछ बता दिया है कि आज तक इंसानियत में से किसी ने कुछ नहीं बताया है? तो बाकी वो उनसे कहे कि वो क़यामत का मजमून पढ़ ले, उसमें हर क़यामत में एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, एक नया शऊर शुरू हो जाता है, और एक मोहब्बत के खिड़कियां खुलती है। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। अ, हजूर मैं सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी हजूर। अगर ये जिस तरह से आपने बताया कि खमीर मिल चुका है आटे में, जिस तरह से अब ये सारा मुआशरा जो है, सारा दुनिया, खुदा की दुनिया का खमीर जो आपने डाल दिया है इंसानियत में, अब वो अपना अमल करेगा और सारे लोग खुदा की तरफ चले जाएंगे, खुदा की दुनिया आ गई। तो कई दफ़ा मैं नमाज में ये भी कहता हूँ कि "ऐ खुदा, तेरी दुनिया आ गई आ गई आ गई, और बुराई की दुनिया ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई"। तो मैं सही कहता हूँ इस तरह जब नमाज में कहता हूँ? भाई कहने से क्या होता है, ये सब कुछ तो करने से होता है। मैंने तो करके दिखाया है ना। तो वो आप ले ले 20 किलो आटा गूंदे, उसमें थोड़ा सा खमीर डाल दें, सारा आटा खमीरी हो जाएगा। मैं तो आपके कहने में मेरे कहने में फर्क है। आप भी कहे आ गई आ गई आ गई आ गई दुनिया, और अंदर से खटके लगे हो। मैं भी कहूं
لیکن میری زبان سے خدا کہتا ہے آ گئی، آ گئی، آ گئی، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے دن چڑھتا ہے تو آپ کو پھر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، کھڑکھڑے سے لگتے ہیں. تو آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ یا تو خدا کہے یا خدا مسیح کو کہے تو پھر بات بنتی ہے. وہ کیا ہے کہ سر نہ لگے کیا گاؤں واہ. تیرے بنا، سر نہ لگے کیا گاؤں تیرے بنا جیون سنا. یہ تو خدا کہے کہ ہاں ہو گیا تو پھر کہے، پھر وہ کہے گا مسیح کو کہ ہو گیا. تو مسیح جو ہے وہ یقین کامل پہ کھڑا ہوا ہے. بے شک. اور آپ بھی کہیں لیکن دوسرے دن پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. حضور میں تو آپ کی جو بات ہے اسی کو دہراتا ہوں کہ حضور ہاں کے تو بھائی دوڑانے سے الفاظ ہیں. کچھ اور ہے. کہتے رہے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہو، لیکن اس کا اثر بھی تو قبول کرو. پھر مجھ سے دوسرا ایسا سوال نہ ہو کہ پھر لگے کہ بندہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ ہمارے تو سب شکوک ختم ہو گئے جی، کوئی سوال بھی نہیں، کوئی شک بھی نہیں، سب یقین میں ہے کہ ہمارے دل میں تو خدا کی دنیا آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اگر کل شک کا سوال کیا آنے والی میں تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر. اب میرے سامنے ایسا سوال نہ کرنا جس سے مجھے بھی سوچ میں ڈال دو، تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو پھر تو جی. واہ واہ. اور سوال ایسا ہو کہ میں جب جواب دے دوں تو آپ کی دنیا بدل جائے واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ تیرے سجدے سے کیا ہوا. ساری جیون سجدے کی ہے، اندر صنم آشنا لے کے بیٹھے ہوئے. کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے. یس. تو یوں ہوگی بات، کیونکہ حق تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں بھیجی ہوئی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ رٹے لگا دو آپ. تو آج رٹے لگوائے جاتے ہیں نا، ہے جی. وہ بچے سے پوچھو بھائی قرآن اس نے حفظ کیا، اس کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے جی. جی. تو سچائی جب آتی ہے کسی کتاب کی، وہ رٹے لگوانے کے لیے، سننے کے لیے، زبانی یاد کرنے کے لیے، ویسے مباحثے کے لیے نہیں آتی. وہ آتی اس لیے سچائی کہ اس کا اثر تم پہ آ جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بعد میرے اثر ہوا تو اب میں اس اثر کو کیا کروں. محمد عربی بیٹھے ہوئے تھے تو مدد کی ضرورت تھی. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر آئے، نہیں عمر آئے پہلے. کہا کہ کیا لائے ہو؟ کہا آدھا مال گھر جوڑا ہے، آدھا مال خدا کی راہ میں. کہتے بیٹھ جاؤ. پوچھتے رہے، کسی نے اتنا اتنا اتنا. ابو بکر آئے، کہا کہ کتنا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ سب کچھ لے آیا. کہا بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہاں میں حق تعالیٰ کا نام چھوڑا ہے، اگر اس سے دل لگتے ہیں تو کبھی بھوکے نہیں مریں گے. تو اگر ہیں شیطانی تو مجھے ان کی فکر نہیں، میں سب کچھ لے آیا. اسی مجمع میں ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا آج میں ابو بکر کو ہراؤں. تو وہ بھی باہر نکلا، کچھ دیر کے بعد وہ بھی آیا. محمد محمد عربی نے پوچھا تو کیا لایا بھائی؟ اس نے کہا میں سب کچھ لے آیا. محمد صاحب خاموش ہو گئے. تو کچھ دیر بعد بولا لے تو میں سب کچھ آیا ہوں، لیکن اب کیا ہوگا؟ میرے پاس جو تھا وہ میں لے آیا. اب اس کو دھچکا سا لگا ہوا یہ کیا ہو گیا.
کیونکہ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ لے آ. تو پھر محمد صاحب نے کہا کہ یہ مال اٹھا کے لے جا، کیونکہ تیرے میں یقین کامل نہیں ہے. تو ابو بکر بننا چاہتا تھا لیکن تو بن نہیں سکتا. دوسرا واقعہ ایک اور ایسے ہے کہ محمد صاحب چاہتے تھے کہ محمد عربی کے عرب کی طرف آئیں گے کہ کون ہے جو مجھے خوش کر دے، بلال کو آزادی دلوا دے. تو بڑے بڑے مالدار تھے، تو وہ گئے اور خریدنے کی کوشش کی، بلال غلام کو خرید کے آزاد کر دے، اللہ کا رسول خوش ہو جائے. لیکن آگے سے وہ دام اتنے لگا دیتا تھا، بلال کی قیمت تو ایک غلام کے برابر بھی نہیں تھی، وہ تو بوڑھا تھا. لیکن وہ آگے سے 100 غلاموں کی قیمت لگا دیتا تھا، تو پھر وہ لوگ خاموش چلے جاتے تھے. مالدار بھی تھے، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو آتے ہیں، اس نے اپنی قیمت بھی بڑھا دی. وہ کہتے ہیں موسم اچھا ہو تو قیمت بھی بڑھ جاتی. تو ہاں جی، جی حضور بے شک. جب خدا کی ذات آئے گی تو قیمت بھی بڑھ جائے گی موسم کی. تو وہ بڑا شور ہو گیا، وہ بھی قیمت بڑھاتا رہا، 100 سے 1000، 1000 سے 2000. تو وہ سب کو ٹھنڈا کر دیا اس نے. تو پھر ایک رہ گیا تھا ابو بکر، وہ آیا. اس نے کہا یہ اچھا شکار ہے بھی محمد کا ساتھی، وفا بھی بڑی کرتا ہے. عثمان غنی آئے تھے، عثمان. اوش، خدا کے واسطے جب نہ پتا ہو تو کیوں بولتے ہو؟ ابو بکر کی اچھا، بات ہوئی. غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. عثمان غنی تو وہاں پہنچے ہی نہیں. تو اس کے اپنے معاملات تھے. ابو بکر آئے. محمد کا ساتھی عثمان غنی تھا، ان کا دوست عثمان غنی تھا. عثمان غنی کو تو مسلمان کرنے والا جو ہے، لانے والا ابو بکر تھا. نہیں سوری حضور، غلطی ہو گئی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح جو کہہ پھر خاموش رہے نا جب میں بات کر رہا ہوں. تو پہنچے. اس نے کہا یہ آج خالی حج جائے تو مزہ آئے. تو یہودی نے کہا وہ بنی اسرائیل مالدار شخص نے. ابو بکر کیسے آئے؟ مجھے شک سا ہے کہ تم بھی اس بلال کو آزاد کروانے آئے ہو. اس نے کہا نہیں، شک نہیں، تو بیپاری ہے، تجارت کرنے والا ہے، تو یہ صحیح سوچا، میں اس کو ہی آزاد کروانے کے لیے آؤں گا. اس نے کہا آج دنگل صحیح پڑے گا. اس نے کئی ہزاروں غلاموں کی قیمت لگا دی، فوج ہی تیار کر کے گئے. ابو بکر نے کہا سوچ لے. انہوں نے کہا ہاں اتنی قیمت ہے. اس لیے جب خدا کی دنیا شروع ہوگی تو قیمت کی بھی، موسم کی بھی قیمت، بہار کی بھی قیمتیں بدل جائیں واہ. گی. ہاں. انہوں نے کہا سوچ لے. انہوں نے کہا ہاں یہ قیمت چاہیے مجھے. کہا پھر سوچ لے. انہوں نے کہا ہاں یہ. کہا ٹھیک سودا ہو. اس نے کہا ابو بکر تجھے تجارت کرنی نہیں آتی، لیکن میں بھی تجھے بچپن سے ہی جانتا ہوں، تیرے آباء و اجداد کو. میں تو جو کچھ سمجھا اور دیکھا تجھے، تو بہت بڑا تجارتی شخص ہے. آج تو بڑی مار کھا گیا ہے، اتنا مہنگا سودا کر کے بیٹھ گیا.
उसने कहा जानता मैं भी तुझे हूं बचपन से ही, तेरे वाउदाद को, और मुझे पता है कि तू बहुत बड़ा तजारती पेशा रखता है, लेकिन आज तू मार खा गया तजारत में और गलत फैसला कर बैठा। उसने कहा वो कैसे? मैंने तो तुझे हरा दिया आज, व्यापारी जो मूल लगाए मैंने। उसने कहा मूल तो तूने लगाए ठीक है, लेकिन तूने मुझे देखा नहीं, ना मेरा चेहरा परखा कि मैं किस सोच के साथ आया। उसने कहा अबू बकर, अगर आज साबित हो जाए कि मैं कच्चा था सौदों में, तो तू ले जा वैसे ही, और अगर आज मैं साबित कर दूं कि तू कच्चा था और तेरे फैसले निकम्मे थे, तो फिर तू रहने दे। अबू बकर ने कहा ये सौदा तो तेरा मेरा हो गया है, लेकिन तूने मेरे तेवर नहीं देखे। अगर तू आज ये कहता कि सारी बीवियां भी रख अपनी यहाँ पे, औलाद भी रख, और अबू बकर तू भी गुलाम हो, तब दूंगा मैं बिलाल को। तो खुदा की कसम मैं आज ये सौदा करने के लिए तैयार था। वाह। जब वो भी तजारत यहूदी बिजनेस वगैरह कारोबार ज्यादा जानते हैं, उसने जब ये सुना उसने कहा मैं हार गया। हाँ, मैंने तेरे तेवर नहीं देखे कि तू कितनी हंसिया है। काश वो मैं देख लेता, तो ये सौदा मैंने बहुत कच्चा कर दिया। तो ये होता है जब आप अपने सौदे कर बैठते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि हम उनको भी जानते हैं जो कच्चे कच्चे रह गए, कच्ची गोलियां खेल खाल के रह गए, जी। और हम उनको भी जानते हैं जिन्होंने अपने आप को बेच डाला, वाह। बेच दिया अपने आप को। कोई चीज नहीं जो उन्होंने अपने लिए, अपनी जात के लिए रखी हो या अपने दिल के लिए रखी हो, वो सब कुछ देकर, अपनी जान के मुल लगाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है हमारे जीवन वाह। में। अच्छा। तो ये है, इसकी हकीकत यूं कर दी। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। जो हमारे मेंबर अगर बाद में कुछ शामिल हुए हैं और उनका कोई सवाल है, तो वो प्लीज़ अपना माइक ऑन करके हुजूर से पूछ सकते हैं, और वरना हम हुजूर को आज के मौजू की तरफ लेके आते हैं। तो कोई सवाल किसी मेंबर का हो तो पूछ सकते हैं अभी। जी हुजूर, गुजारिश है कि जो आज का उर्दू और इंग्लिश और जर्मन लेक्चर में जो आपने बयान फरमाया था, उसी को अगर उर्दू में बयान कर दिया जाए कि खुदा की ज़ात के लिए हर मखलूक में एक आइडियल, जैसे इंसानियत में एक मसाया है, ऐसी शख्सियत को सामने रखना मिसाल के तौर पर, वो क्यों ज़रूरी रहा है? तो इस पे आप बयान फरमा दें जी। मेरी चाय ठंडी हो गई, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं गर्म कर। जी जरूर। ठीक है। जी बेशक। जी। तो आज का बहुत ही मुनफरिद मौजू था जिस पे हजूर ने बयान फरमाया, और ये सवाल हजूर के अपने ही एक जो फर्जंद हैं, सबसे छोटे साहबजादे शहजादे, उन्होंने हजूर से ये सवाल किया था। कि हजूर के लाइफ टाइम में ये पहली दफ़ा ये हजूर से सवाल किया गया, तो बहुत ही अच्छा ये हजूर ने इस पे मुबारक बयान दिया। तो आज हजूर इस पे उर्दू में भी हमने गुजारिश की है कि एक लेक्चर दें। और हाँ जी, हजूर बता रहे थे कि जशवा ने सवाल किया था ये, और इस तरह का सवाल जिंदगी में उन्होंने क्योंकि जी। किसी मेंबर ने नहीं कभी पूछा। हाँ जी। तो मैं जी कल रात का उतनी देर यहाँ पे एक मुशाहिदा बयान कर देता हूँ कि खुदा की ज़ात ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एक घर था, जैसे यूरोपियंस के घर होते हैं, लेकिन बहुत ही मॉडर्न और बहुत
क्लासिक, जैसे कोई 5 स्टार होटल होते हैं इस तरह का। लेकिन वो मेरा घर था जिसमें खुदा की ज़ात ने मुझे अ, दूध दिया, जिसमें दूध था किसी बर्तन में कि तू पी इसे। तो मैंने उसको पिया, और वो दूध मुझे खुदा की ज़ात ने दिया कि इसको काढ़, जैसे हम काढ़ा नहीं बनाते या दूध को काढ़ते हैं तो वो मलाई बन जाता है उसमें से, और बहुत चीज़ें बनती हैं। तो खुदा की ज़ात ने मुझे वहां पर टेलीपैथिकली कहा कि ये मेहमान तेरे पास आएगा, तो उसके लिए ये दूध अब तैयार कर। तो मैंने उसे गर्म किया, उसे काढ़ा, उसे एक बहुत ही एक अ, वो था दूध ही लेकिन बहुत ही लजीज उसकी एक फॉर्म में उसको मैं ले आया, और एक एक एंटीक पत्थर के बने हुए जार में मैंने उसको डाला और रख दिया। तो वो मेंबर जब आए तो उन्हें फिर मैंने पिलाया। तो उस जो दूध खुदा की जात ने मुझे पिलाया था और मैंने उस मेहमान के लिए रखा, उसको पीते ही मेरा जो शऊर था वो उस दुनिया में इस तरह था जैसे कि आइंस्टाइन का दिमाग हो, आइंस्टाइन का भी शऊर हो उस दुनिया में। मेरी इस जिंदगी से कई गुना ज्यादा ताकतवर शऊर था जो मैं उस रूह की जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया। तो ये मैंने शेयर कर दिया हुजूर के आने तक। जी हुजूर, वेलकम बैक जी। जब सवाल किया गया मोहम्मद अरबी से कि क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने कहा इसका इल्म खुदा के पास है। मूसा से इब्राहिम, जितने भी अंबिया हैं, हम नहीं जानते। जब ईसा से सवाल किया गया, उसने कहा ना मैं जानता हूं, ना फरिश्ते जानते हैं, ना कोई और मखलूकात, इसका इल्म खुदा को है। तो आज मेरी सब्र का कोई 65 साल हो गए। ये सवाल किसी ने मुझसे किया ही। तो कल की बात थी कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसने सवाल किया कि वो असल क़यामत के अंदर जो आखिरी हो, एक तो ये बताएं कि वो होगा क्या। क्या खुदा ने आपको इल्म दिया है उसका? दूसरा ये कि खुदा ने मोहब्बत को जन्म दिया, जिंदगी को शऊर दिया, वक्त को एक हकीकत दी, क्योंकि वो तो वक्त से बहुत परे रहता था। उसको तो नूर के साथ साथ वक्त की इब्तदा हुई है, तो वो तो नूर से भी बहुत पहले था। अब सवाल उसने कहा मेरा ये है कि अगर कोई ये कहे कि असल क़यामत के अंदर तो जितनी भी मखलूकात होंगी वो ये कहेंगी कि खुदा तेरे जैसा कौन हो सकता है, और खुदा कह रहा है कि मेरे जैसा हो, मेरे जैसा कोई यकीन कामिल हो, मेरे जैसा हो जो वक्त की कदर और कीमत जाने, मेरे जैसा हो जो कोई मेरी मोहब्बत की कदर और कीमत जाने, मेरे जैसा हो जो मौत को हराए। तो सारी मखलूकात, सारे मजहब के जो, वो कहेंगे खुदा तेरे जैसा कौन हो सकता है। तो ये उज़र करके निकलने की कोशिश करेंगे, भागने की।
یعنی کہ خدا کو تعریفیں کر کے، جب تیرے جیسا ہے ہی نہیں تو ہم کون ہو سکتے ہیں جو محبت کی قدر و قیمت جانے، وقت کو کی قدر و قیمت جانے، زندگی کی شعور کو سمجھے. ہم کون ہیں؟ تو خدا نے کہا یہ ایسا کر کے اپنی جان بچائیں گے. تو خدا نے کہا میں ان کی مخلوقات میں سے وہ لوگ سامنے لاؤں گا جو محبت میں میری جیسی قدر و قیمت جان چکے ہیں، جو وقت کو میری طریقے سے اس کی قدر و قیمت کو پہچان چکے ہیں، جو زندگی کو میری طرح شعور میں لا سکے ہیں. میں ان کے لوگ ان کے سامنے لاؤں گا تو پھر یہ ٹھنڈے ہوں گے. کہتے ہیں کہ ٹھنڈا ٹھار موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی وہ کیا کہتے تھے، میں جب ہمارے بچپن تھے، گڈیریا کھا لو ٹھنڈی. ہاں جی. جی. ہاں ہاں، پتیسا بھی کھا لو اور گڈیریا بھی کھا لو. تو ان کے موسم آئیں گے نا تو پھر یہ بچ کے نکلنے کی کوشش کریں گے. تو خدا نے کہا میں ان میں سے گواہ کھڑے کر دوں گا. جب یہ کہیں گے کہ خدا کون ہے جو تجھ جیسا صبر رکھتا ہے، تو نے ہمیں سکھائے کہ صبر کرو، بلکہ 3 صبروں سے نکالتا ہے تو ایمان والو. ہم کیسے نکلے؟ کون ہے جو تیرے جیسا صبر کر کے دکھائے گا اور انتظار کرے گا؟ تو خدا پھر گواہی دے گا اس انسانی مخلوق میں سے ایوب کو بلاؤ. پھر خدا بتائے گا دیکھ ایوب نے ویسا صبر کیا جیسے میں نے چاہا تھا. جب بلایا جائے گا، کوئی ہے کوئی ایسا شخص، انسانی مخلوق کی بات کر لیں چھوٹی سی، یہ کھو کی بات کریں، انہیں کیا پتا دریا ہوتے کیا ہے. تو جیسے وہ ڈڈو کہتا تھا اتنا چکر لگا کے جہاں سے تو آئے اتنا پانی، اس نے کہا نہیں اس سے بہت زیادہ پانی. تو جو ڈڈو رہتا تھا کنویں میں، اس نے ایک اور بڑا چکر لگایا، اتنا پانی. اس نے کہا کیا بات کرتا ہے، میں جہاں سے آیا ہوں اتنا پانی ہے وہاں پہ. وہ چکر لگاتا رہا، دوسرا ڈڈو کہتا رہا یہ پانی تو کچھ بھی نہیں کھو کا. چکر لگاتے ہوئے وہ 4 دیواری آ گئی کھو کی. اس نے پوری 4 دیواری کا چکر لگایا، کہا اتنا پانی. اس نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ کوئی بات نہیں. اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. تو جاہلوں کے سامنے اپنا مشاہدہ پیش کرو گے تو وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے. دوسری مثال میں ایسے دیتا ہوں، یہ مذہب والے جو ہیں، ایک عمارت ہے اس کی چھوٹی موٹی انہوں نے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کی کھڑکی بڑی ہے، کسی کی چھوٹی ہے. تو یہ اپنے مذہب والوں کو پکار کے کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں اپنی کھڑکی سے آسمان دکھائیں، اور سب سے بڑا آسمان جو ہماری کھڑکی سے دکھائی دیتا ہے اس کے بعد فریم آ جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے گرد لگا ہوا ہے فریم. صدیوں میں کوئی ایسا شخص بھی آ جاتا ہے اہل ایمان، وہ نہیں مانتا بات. وہ کہتا ہے میں ذرا کھڑکی سے پار ہو کے خود سے دیکھوں. اسے کہتے ہیں صوفیت، خدا سے پیار. وہ نکلا ان کے کمروں سے، نیلے کنگن آسمان کے میں پہنچا،
उसने देखा कि आसमान के गिरते को कोई खिड़की आई थी। अब वो वापस आया तो इन्होंने कहा कि नहीं है खिड़की, वो इनकी बात ही नहीं मानता। तो फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ मुशाहिदे का है। जो देख कर आया वो इनकी खिड़की को मानेगा ही नहीं, वो कहेगा बादल की तो कोई हद ही नहीं है, बादल। तो डड्डू ने कहा आप मेरे साथ चल। वो वहां रहता था जहां पे दरिया था, सितारों से आगे जहां और भी। ये हम छोटी सी डड्डू वाली दुनिया में बैठकर अभी तो इश्क के इंतहा और भी। ये तो खैर शैतान ने हमें गिरा दिया, हम अपनी चाबी खो बैठे उसके आगे। लेकिन सच्चे इम्तिहान तो जन्नतों में होंगे हमारे। हाय हाय। वो वाकया सच्चे लम्हात में आपने पढ़ा होगा। एक सूफी ने कहा कि वो तो निकल चुका था शैतानी दुनिया से। उसने कहा कि हक ताला, मैं इतना प्यार कर बैठा हूं कि अब मुझे कोई चीज तुझे क्यों रोकती है? कौन सी चीज है जो मायना होती है मैं तुझ तक मिलने से? तो खुदा ने उसको कहा कि अभी सब्र की इंतजार कर। लेकिन उसे जल्दबाजी थी सूफियत में। मैं तो पहुंच गया, वो अपने अपने आप से बता रहा है मैं पहुंच गया। खुदा की जात तो नहीं बता रही उसको कि वो पहुंच गया। तो खुदा की जात ने कहा उसको, अच्छा अगर तू मेरे तरफ आए तो अपना चेहरा मेरी जलाल पे, मेरी मोहब्बत पे रखना, जरा नीचे झुके ना देखियो, बस ये मेरी नसीहत है तुझे। वरना इंतजार कर। उन्होंने कहा नहीं, इंतजार नहीं होता। तो जान ले के इश्क जो है वो थैया थैया है। सूफियों में इश्क की रिवायत बहुत मिलती है। इश्क जो है वो देखे बगैर नहीं हो सकता। और मोहब्बत सुनने से भी हो जाती है। मोहब्बत सुनने से भी हो जाती है। तो खुदा ने इश्क का इनकार किया है और मोहब्बत की जीत को माना है। तो भाई जन्नतों में तो वो शैतान नहीं था वहां पे। वो जाता तो अपना चेहरा खुदा के जलाल पे रखता तो गुजर जाता। एक दिन उसके जहन में सवाल आया, ये क्या बात है कि खुदा ने मुझे नीचे देखने से मना किया? हाँ, पंख होती तो उड़ाती मैं, रोती है ओ बादम। तो उसने कहा जरा मजे लेता हुआ जाऊं मैं जरा। तो जरा जंतु को भी देखते जाए नीचे। जंतु से गुजर रहा था। तो एक अजीब महल देखा। उसकी महक उसको खींच रही थी, उसकी रूह को। और उस महल पर एक हसीना को देखा जिसका हुस्न हजारों साल भी देखे तो देखता रहे। उसकी निगाह उस पर जम गई। तो कहा इतनी बड़ी जन्नत, महल ही महल, इसको देखा है तो थोड़ा सा, वो कहते हैं कि ब्रेक कर लें जी खाने पीने का है जी। आप जा रहे हैं ना लाहौर से सरकोता वगैरह, गए थोड़ा सा ब्रेक करो। बात नहीं मानी खुदा की, रोका।
اس کو دیکھا، وہاں کی بہاروں کو دیکھا، تو اس سے بات کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی. تو جو وقت تھا خدا سے ملنے کا وہ چلا گیا، وہ نکل گیا. وہاں سے واپس آ گیا. اب روزانہ یہ ہوتا ہے کہ جاتا خدا کی طرح تھا اور بس سے بدلنی پڑ جاتی کہیں اور ٹرین. وہاں پہ پرواز ہوتی ہے. اب یہ اس کے پیار میں، اس کے حسن میں، جنت کی بہاریں، وہ عجیب سی خوشبوئیں، وہ بہار کا زمانہ، وہ حسین گلوں کے سائے. مجھے ڈر ہے باغباں کو کہیں نیند آ نہ جائے. تو اتنا پیار کر بیٹھا ہے، شرمندہ بھی ہو گیا کہ میں خدا کے پاس، یہیں پہ میری گاڑی رکتی آ کے. تو اس سے کہا کہ تیرے پاس بہت نور ہے، تو خدا سے کہہ کہ وہ تجھے مجھے دے دے. اس نے کہا میں جانتی ہوں فرشتوں کو. انہوں نے پیغام آگے دیا. خدا نے کہا لے لے، اگر وہ تجھے ہاں کہتی ہے. میں تو کسی کو وہ نہیں دیتا، جس کا کوئی ہے وہ لے لے. تو جنتوں میں بھی یہ ہوگا، عجیب عجیب سے امتحان ایسے ہوں گے کہ بہت سے اپنے پنکھ کٹا کر اپنا سفر پھر جنتوں میں روک دیں گے ہمیشہ کے لیے. پھر آگے کے سفر نہیں ہو سکیں گے. اور وہ خدا کی ذات کہتی ہے تو رات میں، انجیل میں، اور میں بھی کہتا ہوں، میں جہانوں کا رب ہوں. کوئی کھربوں جنتوں کا رب نہیں ہوں، میں تو جہانوں کا رب. ہر جہان میں نہ جانے کتنی جنتیں ہوں گی، کسی کو کوئی خبر نہیں. تم نے میری قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. تو خدا نے کہا تو یہاں تک آ گیا، یہاں کون سا شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ اگر وہ تجھ سے محبت کرتی ہے تو سدا خوش رہو. مل گئی. اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے، ہوتا یہ ہے یہاں پر، اس نے اس کے ساتھ اب جیون گزارنا شروع کیا، لیکن پھر کبھی کبھی کوئی روح آ کے اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور وہ خدا کو ملنے جا رہی ہوتی. تو وہ جو حسن کا پیکر تھا، جس کے پاس نور تھا، ہزاروں سال دیکھا، دیکھ کے طبیعت نہیں بھرتی تھی، اس نے اس روح کو دیکھنا شروع کیا جو اوپر سے گزر کے ان کی جنتوں سے آگے جا رہی ہوتی. تو ہوا یوں کہ اس کا دل بدل گیا، کیونکہ وہ تو چاہتی تھی خدا سے ملنا. تو اس نے پھر ایک دن اس کو کہا کہ میں تو اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جو میری جنتوں سے نکل کے جاتی ہے. اب ہمارا گزارا نہیں. وہاں سے نکلا، وہ کیا کہتے ہیں، آسمان سے گرا اور کھجور میں، اٹکا جی. ہاں یہ کھجور میں اٹکا. تو درمیانی دنیا میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا، اس شخص سے کہنے لگا کہ حق تعالیٰ مجھے بھول گیا. اوئے ہوئے، کتنی بڑی تہمت ہے. خود تو خدا کو بھول کر اپنا پیار کسی اور کو دے بیٹھا. تو یہ مخلوقات کہے گی وہاں پہ کھڑی ہو کے، خدا کوئی ہے ہی نہیں جو تجھ جیسا ہو. تو خدا جہانوں میں آواز مارے گا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ سب انبیاء نے کہا ہمیں علم نہیں ہے.
ईसा ने कहा ना मुझे, ना फरिश्तों को, ना किसी और को। मैंने कहा कि मैं झूठा होऊंगा अगर मैं ये कहूं कि मुझे इल्म नहीं है। मुझे इल्म है उस क़यामत का जो हमेशा फिर आखिर में है, जहाँ हर चीज के फैसले हो जाए। तो बच्चे का सवाल जो था वो बड़ा पैटर्न था। मैं तो हैरानी रह गया। मैंने कहा शायद अगली दुनिया में, जब खुदा की दुनिया आ जाएगी, फिर कोई पूछेगा, या बड़े बड़े बैठे हुए बुजुर्ग हमारे, इनमें से कोई पूछेगा। लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि ये बच्चा पूछेगा। कहने लगा अब्बा जान, मोहब्बत को खुदा ने तो पैदा किया, लेकिन किसी को नाम भी दिया ताकि वो मिसाल दे सके कि ये देखो, पैदा मैंने किया, लेकिन ये मेरी मोहब्बत में रंगीला हो गया, रीइंकार्नेशन हो गया। वक्त को मैंने पैदा किया, फिर वो ये रूह मेरी वक्त में असल मुकाम, असल हाल को जान गई। जिंदगी मैंने दी, लेकिन इसने उस शऊर को जान लिया। तो जब खुदा जहानों में पुकारेगा, कोई है, मोहब्बत को तो मैंने पैदा किया था, लेकिन कोई है जो इस मोहब्बत का हक अदा किया हो, तो खामोशी छा जाएगी उस जहानों में। फिर वो जोर जोर से पुकारेगा, फिर एक रूह सामने आएगी, वो कहेगी हाँ, तेरी इस मोहब्बत में जो रंगा गया, तू मेरी मिसाल दे सकता है। रूह, रूह हम भी हैं, रूह फरिश्ते भी हैं, रूह जिन भी हैं, सारी मखलूकात तो रूह ही हैं। तो वो सामने आके खड़ी हो जाएगी, तो खुदा उस को कहेगा मेरे दाईं तरफ खड़ी हो जा, दाईं तरफ खड़ा हो जा। फिर खुदा आवाज मारेगा, कोई ऐसा है जिसने वक्त की कदर और कीमत यूं जानी जैसे खुदा ने जानी, मैंने जानी। फिर खामोशी छा जाएगी सारे जहानों में। खुदा बार बार पुकारेगा, फिर एक रूह आएगी, कहेगी हाँ, जैसे तूने कदर कीमत पहचानी वक्त की, मैंने भी पहचानी। खुदा कहेगा दाएं हाथ पे खड़ी हो जा। अच्छा, ये अब मैं तुम्हें हाल बता रहा हूं जब ये सब आखिरी क़यामत का है, जो ये नबी कहते थे नफ्सा नफ्सी हो जाएगी, ना बाप बेटे का साथ देगा, ना बेटा बाप का साथ देगा। इन्होंने पता नहीं क्या क्या डरा के आधा तो वैसे ही अदमुआ कर दिया सबको। और फरमाते हैं मोहम्मद साहब, सूरज सवा नेज़े पे होगा, पिघल पिघल के लोग मर रहे होंगे, अमान अमान की आवाजें आ रही होंगी, और मैं और मेरे अहले बैत बैठे खाना खा रहे होंगे। वाह भाई वाह। अपने सबसे ज्यादा सोने, हैं? मीठा मीठा मेरा और कड़वा कड़वा थू थू। हैं? तो मुझे याद आ रही है वो शहनशाह, वो अपने अपने बेटे को सामने लाके कहा, क्या कोई इस शहजादे से भी हसीन हो सकता है? सबने कहा कि नहीं। दरबारियों ने, एक सूफी भी बैठा हुआ था, उसने कहा हर माँ को अपना बच्चा हसीन होता है, उन्हें ये नहीं होता। दरबारी तो डरते थे ना उससे, डरते थे। सूफी ने हक बोल दिया,
انہوں نے کہا 50 والدین کے شہزادے کھڑے کرو اور ایک ماں کو بھی لے آئے جس کا بچہ انتہائی بدصورت تھا، ناک بہرے تھے، پاؤں میں جوتیاں نہیں. تو اس عورت کو لایا گیا اور کہا اماں تو بتا ان میں سب سے زیادہ سونا کون ہے؟ تو اس نے اپنے بچے کو جو سب سے زیادہ بدصورت تھا گلے لگائے کہا ادھر تو سونا کون ہو سکتا ہے، اس سے سونا. تو مثال یہ دی جا رہی ہے کہ ادھر انسانیت کا کھانا خراب ہو جائے گا. سورج سوا نیزے پہ آیا ہو تو لوہا سوا نیزے پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں. 1 لاکھ کی 2 لاکھ کی فاصلے پہ بھی ہو تب بھی لوہے کو پگلا کے رکھ دے، سوا نیزے پہ آ جائے. اور بتا رہے ہیں کہ میں اور میرے اہل بیت ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہوں گے، گوشت کھا رہے ہوں گے، کوکر کھا رہے ہوں گے، روغنی نان کھا رہے ہوں گے. بھئی یہ کیسے قیامت ہے؟ ڈرا دیا نا. اور میں نے 24 قیامتوں کو ذکر کر کے بتایا تھا ہر قیامت میں نیا شعور ہے، نئی زندگی ہے اور نئی محبت کا آغاز ہو جاتا ہے. تو اب میں آپ کو اس قیامت کا بتا رہا ہوں جو 34 کے بعد سب سے اخیر کی قیامت ہے. اس کے بعد حق تعالیٰ کی ذات پردوں سے باہر آ جائے، پھر اپنا منہ کبھی نہیں چھپائے گا پردوں میں. وہ چھپاتا تو وہ آج بھی نہیں ہے. ان کے چہرے جو ہیں وہ شیطانی ہو گئے ہیں، تو خدا کو چھپانا پڑتا ہوگا اپنے آپ کو. سوچتا ہوگا یہ میں نے کیسی مخلوق بنا دی. تو محمد صاحب زور لگاتے رہے، موسیٰ بھی زور لگا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کے نوروں کو. میں بھی نہیں دیکھتا، بلکہ ہرا لباس بنایا گیا کہیں نور کی تجلی مجھے ہی خاک نہ کر دے. تو ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا کہ وہ راز خدا کے، وہ حضرت جابر کے والد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ دعا کرتے تھے مجھے لکھائی الہی تجھ سے ملنے کا بڑا شوق، جنم جنم گئے بیت رہے آج بھی تیرا نام نہ جانوں. تو پھر وہ موقع آ ہی گیا، وہ حملے ہوئے تو محمد صاحب کو بچاتے ہوئے 83 زخم کھا کے وہ مارے گئے شہادت. جب روح کی دنیا میں پہنچے تو وہ کیونکہ شوق خدا بندی، وہ کیا ہے کہ میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں تے آپ ویکھ میرا انتظار آ جا. ایویں کیوں بہانے لگتا ہے. تو محبت جو ہے وہ خدا کے تخت کو ہلا دے. تو محمد صاحب جذباتی ہو گئے، اپنی پچھلی تعلیم کو بھول گئے ہوں گے. جب آدمی جذباتی ہو جائے، وجد میں آ جائے، اس کو بھی دوسری تعلیمیں یاد نہیں رہتی. وہ تو جب ٹھنڈا پڑتا ہے تو پھر یاد آتی ہے، وہ میں تو کچھ اور کر بیٹھا یہ میں کیا کر بیٹھا. تو کہا اے جابر کیا میں تجھے تیرے باپ کا حال نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا حضور بتائیے. کہا کہ جب جابر کی وفات ہوئی تو جابر کی محبت کا یہ حال تھا کہ روح سیدھی خدا کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی، اور رب نے بھی اپنے سارے پردے فاش کر، سارے پردے جڑتے نوروں کے ہٹا دیے اور کہا اے جابر مجھے دیکھ، میں ہوں تیرا خدا ہوں، اتنے جہانوں کو تخلیق کیا ہے، مجھے دیکھ
اور جابر اتنا دیکھ کے تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے. اور جابر اور خدا کے درمیان کوئی پردے ہی نہیں رہے. وہ بعد میں یاد آئے گا میں یہ کیا کر بیٹھا. پھر وہ کیا کہتے ہیں جب وہ پتنگ کہیں سے پھٹ جائے تو پھر وہ لگاتے ہیں لیوی, کیا کہتے ہیں, یاد ہوگا آپ کو, جی کہیں حضور پتنگ ڈیوڈ کا. وہاں پہ اٹھا کے شکل لگتے ہیں, وہی لیوی لگا کے پتنگ کو پھر چڑھاتے ہیں ہوا میں. لیکن کچھ باتیں نکل گئی عیسیٰ کی بھی, محمد کی صاحب کی بھی. وہ پھر بعد میں روکتے نہیں, کوئی نہیں دیکھ سکتا خدا کو, لیکن وہ بات بنی نہیں. پہلے تو لے گیا یہ موسیٰ, باقی تو بھاگ کے سارے آدھے ملین سے زیادہ ہی بھاگ کے سارے. خدا کی ذات آئی پہاڑ پہ کھڑی ہو گئی آگے, کہا موسیٰ موسیٰ موسیٰ, اے موسیٰ میں یہاں کھڑا ہوں. سارے بھاگ گئے اور اندھیرا چھا گیا اور پہاڑ ہل رہا تھا. پورب کا پہاڑ وہ 2900 3000 میٹر کی بلندی پہ تھا. وہ تھر تھر کانپے. خدا کی ذات کھڑی ہو کے پکار رہی ہے. اب یہاں آ کے یہ سب جھوٹے ہو جاتے ہیں مذہب والے, خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا کوئی. تو پھر اب وہ تو کچھ اور حال تھا نا. تو اب موسیس بھی گیا اندھیروں میں تلاش کرے اپنے 6 لاکھ ماننے والوں کو کہ اے بنی اسرائیل, تم تو چنی ہوئی قوم ہو خدا کی, تمہیں یہ کیا ہو گیا, تم ڈیروں میں منجیوں کے نیچے چادر ڈال کے چھپ کے بیٹھ. کہاں میں خدا کی آواز جو ہے, ہمیں لگتا ہے ہم پہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. خدا کو کہے یہ بولنا بند کرے پہلے, ہم تو مر ہی جا رہے ہیں. اور کجا یہ کہ پہاڑ پہ جا کے اس کو دیکھیں, وہ تو کھڑا ہوا ہے. اب ساری جیون کی کمائی لاکھوں میں سے کتنے نکلے, 73 لوگ نکلے. انہوں نے بھی کہا کہ اگر موسیٰ تو ہمیں یہ گارنٹی دے دے کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے ہمارا دم نہ نکل جائے تو ہم چلیں گے, ورنہ کل ہی جا. تو موسیٰ نے کہا کہ اگر پہاڑ پہ چلتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھایا یا مارا یا تم مر گئے تو میں خدا سے کہوں گا اپنی کتاب سے میرا نام نکال دے نبوت میں. تو یہ جب گئے تو کچھ فاصلے پہ پہنچ کے ان کی ٹانگیں جواب دے گی, جیسے کوئی چیز سن آ جاتی ہے. کہاں موسیس, خوف بہت چھا گیا ہے کیونکہ سامنے خدا نظر آ رہا تھا. تو دیکھا کہ جہاں تک بلندی آگ ہی آگ. یہ وہ آگے جو کہا تھا, اے موسیٰ یہ پاک وادی تباہ ہے, انی انا اللہ رب العالمین, میں رب, یہ آگ نہیں ہے. تو ان آگ کے اندر دیکھا اور نیچے پاؤں پہ آسمانی نور تھا. دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا پکار رہا ہے, اے موسیٰ اے موسیٰ, تیرے لوگ کہاں ہیں. وہ وعدے وفاؤں کے کیا ہو. یہ باتیں تو بتاتے ہی نہیں نا. پھر ان کی دکانداری کیسے چلے گی, پھر عشق محمدی کیسے چلے گا, عشق عیسیٰ کیسے چلے گا, عشق پیری کیسے چلے گی, غوث کیسے چلے گا. پھر تو ان کی ساری دکانداریاں ختم ہو جاتی نا. انہوں نے کہا بھائی, 73 لوگوں نے کہا ہاں بھائی ہم گئے, ہمارے سے ہلا ہی نہیں جا رہا. تو انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ پھر خود آگے گیا, حتیٰ کہ
انہوں نے لکھا ہوا کتاب خضر میں انہوں نے موسیٰ کے خدا کو دیکھا، ہم نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا. کیوں نہیں لکھا؟ وہ کھڑا ہوا تھا آگ کے نور میں، آسمانی نور میں، اور انہوں نے دیکھا. اب یہ دیکھنا کیا ہو گیا؟ آگے سمجھنا، اب کے گرا ہے اللہ. پھر یہ جب آگے نیچے خدا چلا گیا تو ان 73 میں سے ایک کی موت آئی. تو اس نے موسیٰ کو کہا کہ مجھے ملنا ہے پھر سے. موسیٰ آئے، کہا کہ میرے سامنے یہ موت کھڑی، ملک الموت. اے موسیٰ، مجھے ذرا برابر بھی اس موت اور ملک الموت سے کوئی خوف نہیں. میں بڑی بے اطمینانی سے، مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے خدا کو دیکھا. وہ کیا محبت، وہ محبت ایسی ادو کر آئی کہ ملک الموت کیا چیز ہے. میں بس یہی بتانا چاہتا ہوں، اس لمحات میں وہ لمحات گھڑیاں بھی آ گئی. مجھے وہ یاد آ گئی بات جب تو ہمیں لے کے گیا تھا پہاڑ پہ اور ہم نے بنی اسرائیل کے خدا کو. یہ موت کیا چیز ہے؟ اور وہ موت بکھری ہوئی تھی، اس کو تو دیکھ کے ویسے دم نکل جاتا ہے. یہاں تو وہ دیکھ ہی نہیں رہا موت کو ہے کیا چیز. تو وہ بیچارے 73 بھی گئے، بوڑھے ہوئے تھے. پھر سرکشی کی، بغاوت کی انہوں نے بنی اسرائیل نے. تو اب موسیٰ کتاب میں کیا لکھتا تھا یہ بھی سنیں. وہی والی بات آ رہی ہے کہ ادھر سب کے وہ جیسے کباب پڑنے تھے سب کے قیامت میں. محمد صاحب اپنے اہل بیت کے ساتھ کھانے کھا رہے تھے. موسیٰ لکھتے ہیں کتاب میں، آسمان و زمینوں میں تو خدا کی کوئی تصویر ہی نہیں. اب وہ کچھ آیا کہ نہیں آیا؟ وہ کچھ اور تھا، یہ کچھ اور. اب ہوش میں آگے وہ پتنگ کی وہ لگ رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، پتنگ کو جوڑا جا رہا ہے جی لیا لگا لگا کے، بات نہیں بن رہی. آسمان و زمینوں میں تو کوئی اس کی نہ کوئی شیبہ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے. تو وہ لکھی، اور وہ جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو چلے گئے، یہ رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، باقی تھے. اور جس نے خدا کی تصویر اور خدا کا روح بتایا، اس کی جان سے مارتا. یہ نبی کو کیا ہو گیا تھا؟ کاش کوئی ہوتا کہ دکھاتا کہ اللہ موسیٰ یہاں بیٹھ جائے، میں تو یہ بتاتا ہوں میں تھا وہاں پہ. تو کہتا ہے کہ نہ اس کی شیبہ نہ تصویر. وہ کیا تھا سامنے جب ہم نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا تھا؟ وہ آگ کے نور میں کون کھڑا تھا؟ بے شک. ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تو محمد صاحب نے بھی، جس نے تصویر کھینچی یا کھنچوائی، یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو آپ دیکھ لیں اس وقت کی ساری امت کو جہنم میں جائے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بے شک. کھینچتے بھی کھنچواتے بھی ہیں جی. بلکہ 5-6 ہوں تو کسی اور کو کہتے ہیں ہماری سیلفی بنانا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ 5 جمع ہو جائیں کہ کھینچیں گے بھی کھنچوائیں گے بھی، سب جہنم. تو کہا اے اللہ کے رسول، وہ وہاں سے نکلیں گے کہتے. کہا جو 2 گؤں ہیں، گؤں کے دانے، ان کی کوئی گھنٹی بنائیں گے تو نکلیں گے، نہ وہ گھنٹی بنے گی نہ وہ نکلیں گے. تو یہ تو ساری امت جہنمی ہے. ہاں جی. اس کے جماعت احمدیہ کو بھی لے لو، ان کے خلیفہ کو، سب جہنمی. جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آئے، یہ بھی جہنمی، کیونکہ تصویریں کھینچی بھی ہیں کھنچائی بھی ہیں. آج تو گزارے نہیں ہے.
اس کے بغیر پھر یہ کام انہوں نے کیے. ایسے وہی سب کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہے. تو پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے نا جن کو شوق ہے، انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے. وہ تھامس نے نعرہ مارا، بس مجھے خدا دکھا. اب یہ ٹھنڈا ہوا وجد میں آگے، پہلے تو کہہ بیٹھا تھا میں اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا ہے. اس نے نعرہ مارا، اس نے کہا میں بھی وہ چیز دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. غلط فہمی ڈال دی. تو یہ انبیاء وجد میں کچھ اور تھے، ہوش میں آئے تو پتنگ ان کی کگر ہو گئی تھی. پھر وہ لیپیاں لگائی. میں نے پتنگی وہ بڑی لگائی جب مجھے بڑا ہی شوق تھا نا جی آپ کو آسمان پہ چھڑانے کا، آسمان پہ بلے 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 دی ہوا. تو مجھے پتا ہی تھا حقیقت کا. اسی وجہ سے کیونکہ میں نے پردہ چاک کر دیا تو کتنوں کو ملا؟ ہزاروں کو مل گیا خدا. بے شک. اور اگر میں ہوش میں آؤں تو بات بنے، میں ہوش میں ہی نہیں ہوں تو وہ ملتا ہی جا رہا ہے. کبھی ہوش میں آ کے بات کی کہ نہیں 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 نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، وہ نہیں ملتا کبھی کبھی. تو پھر مجھے وہ لگانی پڑیں گی، کیا کہتے ہیں پتنگ کو، وہ کیا کہتے ہیں، جی لیپیاں جی. لیپیاں لگانی پڑیں گی. تو واپس چلتے ہیں. خدا نے کہا کہ تو بھی اس طرف کھڑی ہو جا اس روح کو. اچھا یہ بتا وہ زندگی ہے، کیا اس نے اس زندگی کو میری طرح جانا؟ اس کی قدر و قیمت خاموشی چھا جائے گی. پھر خدا زور زور سے پکارے گا، سب ارواح جہانوں کی سجدے میں جا گریں. پھر ایک بار نکلے، کہے گی ہاں میں نے جانا. خدا کہے گا تو بھی ادھر دائیں طرف کھڑی ہو جا. پھر خدا پکارے گا، کوئی ایسا ہے جس نے موت کو موت سے بھی زیادہ یاد کیا ہو؟ ملک الموت جس کا کام ہی یہی ہے روح نکالنا، اس سے بھی زیادہ ڈر گیا ہو. تو پھر ایک اور پکارتا رات نہیں نکلی. پھر وہ روح آگے کھڑی ہو گئی کہ میں وہ ہوں اسرافیل، جسے موت کی حقیقت سب سے زیادہ میں نے جانا. خدا کہے گا تم ادھر کھڑی ہو جا، کیونکہ آج تجھ پہ بھی میں اپنی موت لے کے آؤں گا. ابھی تک تو نے موتیں لی ہے نا، آج تجھے بھی موت دینی پڑے گی. تب زندگی میں داخل ہوگا. تو کھڑا کر دیا. سوال بچے کا تھا، آج صبح سے وہی لیکچر دے رہا ہوں میں، آپ نے بھی ادھر ہی لگا دیا مجھے. تو وہ کہہ رہا تھا کیا ان کا کوئی روپ بھی ہے یا یہ صرف محبت ہی پیدائش ہے، زندگی پیدائش، لیکن کوئی ہے بھی پیچھے کوئی روپ؟ تو یہ اس کا جواب دے رہا ہوں میں. اب خدا نے کھڑا پھر ہو گیا، کہا کوئی ہے ان جہانوں میں جس نے میرے جذبات کو جانا ہو، جس نے میری کیفیات کو جانا ہو؟ تو وہاں پر خاموشی چھا گئی. 19 بینگ بھی کھڑے ہوئے تھے، مخلوقات سجدے میں. پھر جب وہ زور سے پکارتے نا بار بار تو پھر سارے جہان ہلنے لگتے ہیں. جیسے وہ کہتا ہے میں ان جہانوں کو تو اپنی گیند چھوٹی سی بنا کے اپنے دائیں ہاتھ پہ کر دوں، یہ کیا چیز ہے یہ جہان، ان کی بھیا تو میں یہیں لپیٹ دوں. سب سجدے میں جا کے، میں بھی سجدے میں جا کے.
اور وہ زور زور سے پکار رہا تھا، کیونکہ وہاں ہمت جب وہ پکارتا تھا جہانوں میں، تو ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی، اس محبت کی بھی، اس وقت کی بھی، زندگی کی بھی، اس موت کی بھی۔ وہ تو جب بار بار پکارتا تھا، پھر ان میں سے ایک نکلا، پھر خدا اور پکارا، کوئی ہے جس نے میری روح کو جانا ہو ان جہانوں میں جیسا میں جانتا ہوں؟ پھر وہ زور زور سے پکارنے لگا، پھر سب سجدے میں۔ خیال مجھے آیا، لیکن میں نے کہا اگر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو نہیں ہو، کہیں وہ تم تو نہیں، تو نہیں ہو۔ پھر میں خاموش ہو گیا سجدے میں۔ پھر کہا اچھا کوئی ہے جس نے میری طاقت کو جانا، سول سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، میری طاقت کو جانا، وہ پکارتا تھا۔ جب جہانوں میں سے کوئی نہیں کھڑا ہوا تو میں کھڑا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، تیرے جذبات کو بھی میں نے جانا، اور میں نے تجھے وہاں تک جانا جو کوئی مخلوقات نہیں جانتی، اور میں نے تیری طاقت کو بھی جانا جب کچھ تخلیق نہیں ہوتا۔ تو میں نے تیری محبت کو بھی جانا اور تیرے وقت کو بھی جانا، تیرے شعور کو بھی جانا، جب تو لاشعور تھا اس کو بھی میں نے جانا، اور جب وہ زندگی شروع ہوئی میں اس سے پہلے تجھے جانتا ہوں۔ اور یہ موت کا فرشتہ تو کھڑا ہوا ہے یہاں پہ، میں نے اس سے زیادہ اس موت کو میں نے یاد کیا ہے، اور اس میں کوئی لمحہ نہیں آیا جب میں نے موت کو میں بھول گیا۔ تب خدا نے دائیں طرف چہرہ کر کے کہا، یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے بھی زیادہ آگے ہے، اور بلکہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے جذبات کو بھی جانا، جب کچھ تخلیق ہی نہیں ہوا تھا میں اس وقت بھی تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے تو کہا کہ میں تھا، وہ کہتا نہیں میں بھی تھا۔ اور وہ کہتا ہے جب طاقت بھی نہیں تھی میں اس کو جانتا ہوں۔ اب وہ ارواح جو دائیں طرف کھڑی تھی وہ سجدے میں جا گئی۔ قیامت کو کیا کہتے ہیں؟ سچائی کا دن۔ واہ، جو سچ ہے سامنے آئے گا، جو سپنا تھا وہ بیت گیا۔ یہی ہے جی، جو سپنا تھا وہ بیت گیا، جو سچ ہے سامنے آیا، اسے کہتے ہیں سچائی کا دن۔ خدا نے پھر زور سے آوازیں ماری، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو سجدے کے کھڑے ہو کے کہو کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے۔ میں ذرا اس کو بند ہی کر دوں، یہ کھڑے کھڑے ہو رہی ہے۔ اب وہ وقت بھی، وہ محبت بھی، وہ زندگی بھی، وہ موت بھی سجدے سے اپنے آپ کو اٹھا دی، اور خدا پکار رہے ہیں۔ یہاں تک بات ہوتی تو برداشت ہو جاتی، اے نشیمن، اے میرے ہم نشی، چل کہیں اور چل، اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس نشیمن میں اپنا گزارا نہیں، بات ہوتی گلوں تک تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔ یہ تو تمہارا حق بھی مار رہے ہیں اور میرا حق بھی مار رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں میں اکیلا تھا، وہ کہتا میں بھی تھا۔ میں کہتا ہوں میرے پاس طاقت تھی، وہ کہہ رہا میں تیری طاقت سے بھی پہلے تھا۔
یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بات تمہارے تک ہوتی تو برداشت تھے لیتے ہم، یہ تو مجھے بھی لگڑا دے رہے بیچ میں، میری خدائی کو چیلنج کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہا میں تیرے جذبات کو بھی جانتا ہوں، جب کچھ بھی نہیں تھا، جب تو تھا تو میں تجھ سے اس وقت بھی جانتا ہوں، تیری طاقت کی بدائی سے ہی تو یہ پہلے جانتا ہوں۔ اب وہ بیچارے کیا سجدے سے سر اٹھائیں گے؟ وہ تو بات پڑ گئی خدا کے اوپر، تو وہ کیا کریں گے؟ پھر خدا کی ذات جہانوں میں پکار کر خاموش ہو گئی، قیامت اس کو کہتے ہیں آخری۔ پھر خدا نے مجھ سے کہا جہاں میں کھڑا ہوں وہاں تو کھڑا ہو، اور جہاں تو کھڑا ہے وہاں میں کھڑا ہوں گا۔ مخلوقات کی جگہ میں کھڑا ہوں گا، میری خدائی کی جگہ تو کھڑا ہو، کیونکہ تو نے یہ تو باتیں ہی ایسے کر دی کہ میری تو جب کھڑا کر دیا تو حق تعالی نے کہا یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے، یہ سچ کہتا ہے۔ اور اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ ان جہانوں میں گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر خدا ان ارواح کو سامنے لائے گا، مخلوقات سے پوچھے گا کہ یہ تو خدا نہیں تھی، لیکن انہوں نے مجھ جیسا ہو کر دکھایا، تو تمہارا یہ کہنا کہ نہیں یہ صرف تو ہی ہے، تو وہ جو عذر ہے نا، عذر کیا کہتے ہیں؟ عذر، بہانے بازی، جی جی وہ ان کی ختم کرا دے گا۔ تب وہ چار ارواح اٹھی، محبت اٹھی، زندگی اٹھی، شعور اٹھا، زندگی اٹھی، وقت اٹھا، موت اٹھی، اور کہا کہ اے خدا کی ذات، اب کیونکہ تو نے خود گواہی دے دی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، تو تیری گواہی کے بعد ہمیں بھی کچھ کہہ دیتے۔ ہم تو جنتوں میں تھے، اور ہمارے لیے وہاں سے اوپر چڑھنا بڑا آسان تھا، لیکن یہ تو وہاں سے آئے جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے، جہاں تو برائی گھری رہتی ہے چاروں طرف۔ یہ وہاں سے آ کر یہ یہاں تک آیا، تو اس محبت کا صلے کے حقدار ہم نہیں ہیں۔ تو یہ ہوگی وہ آخری قیامت، تو اس دن خدا کی ذات ہر کسی کو اس کا صلہ دے دے، لیکن برائی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پردوں سے باہر نکل آیا۔ اور جو دوست کے جو ہیں وہ تو جب ہی ٹھنڈی ہو جائیں گی جب یہ زمین میں جہاں سے برے لوگ نہیں جائیں گے، یہ تو ویسے ہی ٹھنڈے ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو کیونکہ مشن یہاں پہ میرا ختم نہیں ہوتا، مشن تو موت کے بعد اصل عالم برزخ میں شروع ہوتا ہے، کہ وہ جو فردوس ہیں ان کو جنتوں میں جانا ہوگا، اعلی بالا جنتوں میں، نیوٹرل کے جہان ان کو فردوس میں جانا ہوگا، جو درمیانی ہیں ان کو نیوٹرل میں جانا ہوگا، اور جو دوستی ہیں ان کو عالم برزخ میں جانا ہوگا۔ تو ایک دور اس قیامت سے پہلا ایسا آ جائے گا کہ کوئی روح بھی اندھیروں یا دوزخ میں نہیں ہو۔ تو یہ مضمون تھا جو میں نے بیان کیا، آپ کے سامنے بھی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو کوئی سوال ہو تو خیر، ورنہ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے کسی دوست، کسی ممبر کا کوئی سوال ہو؟ حضور نے کافی تفصیل سے آج کا موضوع انگلش میں بھی اور اردو میں بھی بیان فرمایا ہے، تو ان اختتامی لمحات میں کسی دوست کا سوال ہو، کوئی بات کرنا چاہو موضوع سے یا اس کے متعلقہ، تو نمائے کون کر سکتے ہیں؟
अगर किसी दोस्त का सवाल नहीं है तो हम फिर आज के इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं हुजूर, अगर आप इजाज़त दें। जी या कोई तशन्नगी किसी दोस्त की बाकी है तो वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं, कोई भी सवाल या अपने सवालात मुझे भेज दें, मैं हुजूर से कल के प्रोग्राम में पूछ लूँगा। बिल्कुल ठीक है। और खुदा ने चाहा तो उसके बाद फिर हम एक किताब का करेंगे। जी जी, बेशक बेशक। अच्छा, तो जनाब मस्जिद जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान हुजूर, आपकी तशरीफ आवरी इस रूहानी रहनुमाई के लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अगले प्रोग्राम में मुय्यन वक्त पे फिर मुलाकात होगी, और सभी हमारे मेंबरान पे खुदा का सलाम। आप सब पर खुदा का सलाम। मैं शुक्रिया हजूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे वक्त का। बहुत मेहरबानी।